پہلے آنکھوں اور دل کا پردہ ہٹا کر اس ویڈیو کو ذرا غور سے دیکھیے۔ مخدوم ہے صورت اشرف میں ہم کو رب ہمارا مل گیا۔ اب ذرا اس کلام پر غور کیجئے کہ عاشقوں کے واسطے کعبہ در مخدوم ہیں، صورت اشرف میں ہم کو ہمارا رب مل گیا۔ یہ محض ایک شعر نہیں ہے بلکہ توحید الہی پر ایک کاری ضرب ہے اور عقیدے کا خطرناک انحراف ہے۔ تو آئیے سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی جانتے ہیں کہ یہ جو شعر پڑھا گیا ہے وہ صحیح ہے یا نہیں، اور ساتھ ہی اس دیوبندی نے جو اعتراض کیا ہے جسے آپ آگے اسی ویڈیو میں سنیں گے، اس میں کہاں تک سچائی ہے، اور پھر کفر و شرک کے فتوے بانٹنے والے اس دیوبندی کو اس کے گھر کا آئینہ دکھا کر اس کا دماغ ٹھیک کرتے ہیں۔ باطل کا رد کریں گے ہم ہیں بریلی والے۔ سب سے پہلے تو سامعین آپ کی معلومات کے لیے بتا دوں کہ اس شعر کو علماء اہل سنت میں پذیرائی تو دور پسند تک نہیں کیا گیا، بلکہ جب سے یہ شعر پڑھا گیا ہے علماء اہل سنت میں موضوع بحث بنا ہوا ہے۔ کئی تحریریں، مختلف آراء اور فتوے نظر سے گزرے ہیں۔ مثلاً آپ اس ویڈیو کو ملاحظہ فرمائیں۔ عاشقوں کے واسطے کعبہ در مخدوم ہے صورت اشرف میں ہم کو، صورت اشرف میں ہم کو رب ہمارا مل گیا۔ حضرات محترم، یہ ویڈیو آپ نے دیکھی کہ جس ویڈیو کے اندر کہا جا رہا ہے کہ صورت اشرف میں ہم کو رب ہمارا مل گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا اس پرفتن دور کے اندر ایسا شعر پڑھنا ٹھیک ہے؟ ہاں، یہ بات ٹھیک ہے کہ اس کے اندر تعویل پیدا ہو سکتی ہے۔ کہہ سکتا ہے کوئی رب کا جو معنی آتا ہے وہ پالنے کے معنی میں آتا ہے، پرورش کے معنی کے اندر آتا ہے، آقا کے معنی کے اندر آتا ہے، مالک کے معنی کے اندر آتا ہے۔ لیکن آپ یاد رکھیے، میں نے اعلیٰ حضرت کی بہت شاعری پڑھی ہے، کوئی بھی ایک شعر اعلیٰ حضرت نے نبی علیہ السلام کی تعریف کی، اتنی تعریف کی کہ کئی صدیوں کے اندر حضور علیہ السلام کی شان میں ایسی شاعری کسی اور نے نہیں کی۔ لیکن اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے بھی نبی کے لیے رب کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ اگر کیا ہو، کسی نے پڑھا ہو تو مجھے ضرور بتائے تاکہ میرے علم کے اندر اضافہ ہو، لیکن میں نے نہیں پڑھا اور نہ ہی میں نے کسی عالم دین سے کوئی ایسا سنا ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ رب کا معنی پالنے والا ہے، پرورش کے معنی میں آتا ہے، آقا کے معنی میں آتا ہے، مالک کے معنی میں آتا ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس لفظ کا عام استعمال نہیں ہوتا ہے۔ اب لوگوں کے میں نے ویڈیوز دیکھی تو کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو پڑھیے، انہوں نے ایسا کہا، ان کو پڑھیے، انہوں نے کہا، اور ٹھیک ہے، چلو ان لوگوں نے کہا ہے، لیکن اس دور کے اندر جہاں پر سنی عوام کو گمراہ کیا جا رہا ہو، وہاں ایسا لفظ استعمال کرنا جو عام طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی استعمال ہو رہا ہے، عام نہیں ہو رہا۔ اگر اس کو عام کر دیا جائے تو پھر تو ہوگا یہ کہ بیوی اپنے شوہر کے لیے استعمال کرے گی، بچے اپنے باپ کے لیے استعمال کریں گے، شاگرد اپنے استاد کے لیے استعمال کریں گے، اور جو مرید ہیں وہ اپنے پیر کے لیے استعمال کریں گے، تو پھر تو یہ ایک عام لفظ ہو جائے گا۔ اسی لیے شعراء حضرات کو چاہیے کہ ایسے لفظوں کا استعمال ہرگز نہ کرے کہ جس سے سنیت کو نقصان پہنچے۔ جو بدعقیدے ہیں وہ اس کے اوپر انگلی اٹھائے۔ تو اس لیے جو پڑھنے والے لوگ ہیں وہ ایسے کلام ہرگز نہ پڑھیں، اور جو لکھنے والے لوگ ہیں وہ ایسا کلام ہرگز نہ لکھیں۔ سن لیا سامعین آپ نے، یہ تو آپ سنی حضرات کے لیے تھا، لیکن اس وقت چونکہ کفر و شرک کے فتوے بانٹنے والے بدعقل دیوبندی وہابی کا ہم جواب دے رہے ہیں، اس لیے ہمارا انداز الگ ہوگا۔ مگر اس سے پہلے کہ ہم دیوبندی کا جواب دیں، دیوبندی کی بات سن لیں، پھر آپ جواب ملاحظہ فرمائیں گے۔ اب ذرا اس کلام پر غور کیجئے کہ عاشقوں کے واسطے کعبہ در مخدوم ہیں، صورت اشرف میں ہم کو ہمارا رب مل گیا۔ یہ محض ایک شعر نہیں ہے بلکہ توحید الہی پر ایک کاری ضرب ہے اور عقیدے کا خطرناک انحراف ہے۔ کعبہ وہ واحد مرکز تقدس ہے جسے اللہ نے اپنی بندگی کے لیے چنا، اور اب یہاں کسی آستانے کو کعبہ اور کسی انسان کی صورت کو رب کا دیدار قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ کس قبیل سے ہیں؟ یہ دیوانگی ہے یا جہالت کی انتہا؟ افسوس تو تب ہوتا ہے جب اس طرح کے شرکی اشعار پر مجمع واہ واہ کرتا ہے۔ یہ کون سا معاشرہ ہے؟ یہ کیسا عقیدہ ہے جو دین کی بنیادی اکھاڑ رہا ہے؟
ایسی سوچ رکھنے والے لوگ یا تو دین کو روح سے ناواقف ہیں یا پھر غلو کا شکار ہو کر دائرہ اسلام کے تقاضوں سے بہت دور نکل چکے ہیں۔ یہ جذباتیت نہیں، یہ گمراہی کا وہ سیلاب ہے جو عقیدہ توحید کو بہا لے جانا چاہتا ہے۔ سامعین، آگے جو اس نے کہا ہے یہ سب سننے سے پہلے جواب سن لیں جو اب تک اس نے کہا ہے۔ اس کو اعتراض ہے، اس دیوبندی وہابی کو اعتراض ہے کہ در مخدوم کو عاشقوں کا کعبہ کیوں کہا گیا۔ لیکن سامعین، اس نے اگر اپنے گھر کی کتاب پڑھی ہوتی، اپنے گھر میں جھانک لیا ہوتا تو اس کو معلوم ہوتا کہ اس کتاب دیوبندیوں کے گھر کی اس کتاب ملفوظات شیخ الحدیث کے صفحہ نمبر 241 پر دیکھیں سہارنپور کو، ان دیوبندیوں کے مولوی کے شہر سہارنپور کے بارے میں کسی سیاح سے منسوب کر کے لکھا ہے، جیسا کہ آپ یہاں پڑھ سکتے ہیں کہ میں نے ہندوستان میں بھی ایک مکہ دیکھا۔ لیکن سامعین، آج تک کسی دیوبندی وہابی نے اس پر آواز اٹھائی، کچھ بولا، کوئی اعتراض کیا؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ان دیوبندیوں وہابیوں کے اپنے گھر کے اور اپنے مولوی کے شہر کی بات ہے۔ لہٰذا دیوبندیوں وہابیوں کو، بالخصوص اس دیوبندی کو چاہیے کہ پہلے اپنے گھر میں جھانک لے، اور جو جواب یہ دیوبندی وہابی اپنے گھر کی اس کتاب کا دے گا وہی جواب میری طرف سے بھی سمجھ لے۔ اور اب رہی بات پیر کو رب کہنے کی، تو اس کے بھی جواب میں یہی کہوں گا کہ اگر دیوبندی پڑھے لکھے ہوتے یا ان کے پاس عقل ہوتی یا اہل علم سے کوئی رابطہ ان کا ہوتا تو اس پر اعتراض یہ لوگ نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ ان دیوبندیوں کے ایک بڑے ادارے کا، سامعین و ناظرین، یہ فتویٰ ملاحظہ فرمائیں۔ دیکھیں، اس میں سوال میں لکھا گیا ہے کہ کیا مالک اور سردار کے لیے ارباب کا لفظ استعمال کرنا جائز ہے؟ جیسا کہ عرب ممالک میں نوکر اور عامل لوگ اپنے مالک مجازی کو ارباب کہتے ہیں۔ اب جواب دیکھیے اس کا کیا دیا گیا۔ لکھا ہوا ہے کہ بصورت مسئولہ مالک اور سردار وغیرہ کے لیے مجازن رب کا لفظ استعمال کرنا جائز ہے۔ غور سے پڑھ لیجئے، کیا ہے؟ مالک اور سردار وغیرہ کے لیے مجازن رب کا لفظ استعمال کرنا جائز ہے، البتہ اس کی عادت بنا لینا اور مستقل ان کے لیے یہی لفظ استعمال کرنا کیا ہے؟ مکروہ تحریمی نہیں بلکہ مکروہ تنزیہی ہے۔ لہٰذا مناسب یہی ہے کہ بڑوں کے لیے اس کے بجائے مالک اور سردار کا لفظ ہی استعمال کیا جائے۔ تو اب بتائیں سامعین، ان دیوبندیوں کے پاس کوئی منہ رہ جاتا ہے اس فتویٰ کے ہوتے ہوئے؟ نہیں رہتا، مگر پھر بھی اپنی جہالت کی وجہ سے اس دیوبندی وہابی نے اعتراض کر دیا، جس کا جواب آپ نے اس کے گھر ہی سے سماعت کر لیا ہے، ملاحظہ کر لیا ہے۔ اب دیکھیے آگے یہ کیا کہہ رہا ہے۔ یاد رکھیں، دین اسلام میں کسی انسان کو رب کا مظہر ماننا شرک عظیم ہے۔ یاد رکھیں، دین اسلام میں کسی انسان کو رب کا مظہر ماننا شرک عظیم ہے۔ یاد رکھیں، دین اسلام میں کسی انسان کو رب کا مظہر ماننا شرک عظیم ہے۔ یاد رکھیں، دین اسلام میں کسی انسان کو رب کا مظہر ماننا شرک عظیم ہے۔ ہمیں اپنی عقل، ایمان اور غیرت ایمانی کو بیدار کرنا ہوگا تاکہ ہم ایسے خرافات کو دین کا درجہ دینے والوں کی حوصلہ افزائی نہ کریں۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی گمراہیوں سے محفوظ رکھے اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین۔ تو سامعین، اب میں اس دیوبندی سے جواباً کہتا ہوں کہ اگر آپ اپنے قول میں سچے ہیں اور واقعی اگر کسی انسان کو رب کا مظہر ماننا شرک عظیم ہے تو پھر اپنے گھر کی اس کتاب جس کا نام شمائم امدادیہ ہے، اس کے حصہ دوم کے صفحہ نمبر 70 پر دیکھیں کیا کہتے ہیں آپ کے دیوبندی مذہب کے اعلیٰ حضرت۔ کہتے ہیں، جیسا کہ آپ یہاں خود بھی پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، کہ عورت مظہر مرد کی ہے اور مرد مظہر حق کا ہے۔ عورت آئینہ مرد کی اور مرد آئینہ حق، پس عورت مظہر و آئینہ حق تعالی ہے اور اس میں جمال ایزدی ظاہر و نمایاں ہے، ملاحظہ کرنا چاہیے۔ تو کیا خیال ہے جناب دیوبندی صاحب؟ آپ کہہ رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مظہر کسی انسان کو ماننا شرک عظیم ہے، تو آپ کے اعلیٰ حضرت عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مظہر و آئینہ کہا ہے اور اسے دیکھنے کا بھی حکم دیا ہے۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا آپ اپنے اعلیٰ حضرت کو مشرک اعظم کہیں گے؟ اگر ہاں تو کمنٹ باکس میں آپ اپنے اعلیٰ حضرت کو مشرک کہہ کر دکھائیے، پھر دیکھیے دیوبندی آپ کا کیا حشر کرتے ہیں۔ اور اگر نہیں تو پھر آپ اپنی جہالت کا علاج کریں اور یوں منہ اٹھا کر کچھ بھی بولنے سے پہلے سوچ سمجھ لیا کریں۔ آپ کو بہت نظر انداز کیا گیا ہے، مگر ہمیں لگتا ہے نظر انداز کرنے سے آپ کا حوصلہ بڑھ گیا ہے اور آپ کچھ بھی بولتے چلے جا رہے ہیں۔ اس لیے اب امتیاز پناہوی کے بعد آپ کا نمبر ہے، اب آپ کا آپریشن گاہے بگاہے کیا جاتا رہے گا۔ تو بس سامعین و ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ آج کی اس ویڈیو کے تعلق سے آپ کی رائے کیا ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔
ویڈیو کو لائک کریں، ہائپ کریں اور دوستوں میں اس ویڈیو کو خوب شیئر کریں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ علماء اہل سنت پر اعتراض کرنے والے دیوبندیوں کا اپنا حال کیسا ہے۔